شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین. برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے اور اس کی خاص عنایت سے جو اس نے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ آج کے دن مجھے محمدی مسجد میں اس منبر پہ کھڑ کر جمعہ کا خطبہ دینا ہے، تقدیر کے مطابق رب العالمین نے مجھے یہاں پہنچا دیا. الحمدللہ، ھذا من فضل ربی. موضوع آج کا جمعہ کا پوسٹر کے ذریعے لوگوں کو بتایا گیا. موجودہ حالات میں دعوت الی اللہ کا کام کیسے کریں. اس موضوع کے تعلق سے یہ بات بھی رکھ دوں میں آپ کے سامنے کہ اس موضوع کو ایسے سمجھیں گے آپ کہ یہ موضوع ایک غیر مسلم لڑکا اسلام قبول کرتا ہے، اس کے دل کے جو ماحول ہے، اس کے دل کی جو کیفیت ہے، حالات ہے، معاشرے میں مسلمانوں کو دیکھ کر اس کا دل جو تڑپتا ہے، سسکتا ہے، اس کے دل کی آواز ہے یہ موضوع. کیوں؟ حالات دیکھیں ہندوستان کے کیسے ہیں. اللہ اکبر. یہاں کی بات نہیں کرتا، پورے ہندوستان کی بات کرتا ہوں. ہر جگہ دیکھیے اذان پر پابندی، نماز پڑھنے پر پابندی، مسلمانوں کا کوئی بھی معاملہ ہو وہاں پر کچھ نہ کچھ بہانے نکال کر پابندی. کیا بات ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ پابندیاں مسلمانوں سے پہلے بھی ہوئی ہے کسی پر؟ کیا مسلمانوں کو جیسے آج دبایا جا رہا ہے، حالانکہ دبنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ. اللہ رب العالمین جس کے ساتھ ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پچھلی اقوام کو ہم دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں. بنو اسرائیل کو دیکھیں، ان کا بھی یہی حال رہا. غلطیاں ان سے بھی ہوئی. وہ غلطی کیا تھی؟ چھوٹی موٹی غلطی نہیں تھی، بڑی غلطی تھی. ایک ایسی غلطی
جس غلطی سے بچانے کے لیے مسلمانوں کو ایک دعا کی شکل میں نماز میں ہر وقت ہر رکعت میں ان کی روش سے، ان کے راستے سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر نماز کے ذریعے لگایا۔ سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں نے پڑھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے۔ کن لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے؟ جو گمراہ ہو گئے، جن پر پھٹکار ہوئی، جن پر تیری پھٹکار، تیرا غضب نازل ہوا، اور جو گمراہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھٹکار کس پر پڑی؟ عیسائیوں پر۔ پھٹکار یہودیوں پر پڑی۔ گمراہ کون ہو گئے؟ عیسائی گمراہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ پھٹکار کیسے پڑی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ اگر ہم اٹھاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ مائدہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت بھیجی گئی کس پر؟ بنو اسرائیل پر، علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، زبان کے ذریعے داؤد علیہ السلام کے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پر لعنت بھیجی گئی۔ کن پر لعنت بھیجی گئی؟ بنو اسرائیل پر۔ کیوں بھیجی گئی؟ کیونکہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے تھے، برائی سے اللہ اکبر نہیں روکتے تھے۔ معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں، ذمہ داریاں مسلمانوں کے کندھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ ذمہ داری عظیم ہے، چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ مسلمانوں، تم بہترین امت ہو، تمہیں ہدایت کا یہ انعام، سیدھا راستہ لوگوں کے لیے دیا گیا ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ذمہ داری یہ جو اسلام کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ایک بہترین نعمت دی ہے، اس نعمت کو تمام انسانیت تک پھیلانا، تمام انسانیت تک پہنچانا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام بھائیوں تک کے، جن تک کہ اسلام نہیں پہنچا، ان تک کے اسلام کے پیغام کو پہنچا دے، ان تک کے قرآن کے پیغام کو پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان کیا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، آپ اس قرآن کو ان لوگوں تک پہنچا دے، ان لوگوں کو اس قرآن سے آگاہ کر دے جن کے باپ داداؤں کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ نزول قرآن کا مقصد ان تک کے قرآن پہنچانا بے شمار مقصد ہے، اس میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ قرآن کی تعلیمات کو ان تک کے پہنچانا جن کے باپ داداؤں کو قرآن کا علم نہیں ہے۔ حالات دیکھیں، مسلمانوں کے حالات۔ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ اجلاس عام ہو رہا ہے کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ عید کی نماز میں خطبہ ہو رہا ہے کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ غیر مسلمین کے لیے کیا؟ میں اجلاس عام کا مخالف نہیں ہوں، ہونا چاہیے، تربیت ہونی چاہیے، مسلمانوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ جمعہ کا خطبہ بہترین سے بہترین انداز میں ہونا چاہیے، لیکن
ہم ایک ہی طرف دیکھ رہے دوسری طرف کیوں نہیں؟ یہ ان تک کے ہم پیغام نہیں پہنچانے کی وجہ سے جو ایک غلط فہمی کا ماحول کھڑا ہو گیا ان غیر مسلمین کے اندر. اکثر غیر مسلمین کے اندر غلط فہمیاں ہیں اللہ کو لے کر، اسلام کو لے کر، کوئی بھی بات اسلام کی لے کر غلط فہمیاں ہیں. اگر گفتگو کی جائے تو یہ غلط فہمی آسانی سے دور ہو سکتی ہے. اگر ان غیر مسلمین کو سمجھایا جائے، ہم لین دین کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، آپس میں کئی سارے کاروباری معاملات ہوتے ہیں، ہم اچھے انداز میں ان تک کے اسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. ایک عام مسلمان کی بات کرتا ہوں میں، بہت بڑے عالم کی بات نہیں کرتا. کیا ایک عام مسلمان کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے؟ سورہ اخلاص یاد نہیں ہے؟ قل اللہ احد. کیا ایک عام مسلمان کو سورہ فلق یاد نہیں ہے؟ سورہ ناس یاد نہیں ہے؟ سورہ عصر یاد نہیں ہے؟ یاد ہے. کیا ایک عام مسلمان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں معلوم؟ معلوم ہے. کم سے کم اپنے غیر مسلم ساتھیوں کو اس کا مطلب ہی بتا دے. ہم یہی کافی ہوگا. غیر مسلمین کا اعتراض اذان کو لے کر، یہ مسلمان کیوں اذان دیتے ہیں؟ ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا، کیوں چیختے ہیں 5 وقت؟ ہم نے غیر مسلم کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی، ایک ادنا سی کوشش، کہ میرے بھائی اذان کا انواد ہوتا ہے آمنترن. اذان کے دوارا تمام مانو جاتی کو آمنترت کیا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے. انویٹیشن ہے اذان کا مطلب. تمام انسانیت کو کس بات پر انوائٹ کیا جاتا ہے؟ آمنترت کس بات کا دیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. لفظ اللہ، اللہ کو لے کر غلط فہمی ہے. اللہ الالہ سے بنا ہوا لفظ ہے. الہ کا مطلب معبود، اور اللہ کا مطلب سچا معبود. اللہ کا مطلب سچا معبود. اللہ اکبر، سچا معبود، سچا عبادت کے لائق اکبر سروشریشٹھ ہے، سچا پوجا کے یوگیہ سروشریشٹھ ہے، سچا پوجا کے یوگیہ سروشریشٹھ ہے. اشہدو، ہم ساکشی دیتے ہیں، ہم وچن دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ الہ الا اللہ، اس معبود برحق کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا ادھیکار، پوجا کا ادھیکار نہیں رکھتا. اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے انتم سندیشتا ہے، میسنجر ہے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا نہیں کرتے. پوجا اس اللہ کی نیلے گگن کے سوامی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آدرش ہیں، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے. اسلام میں ایک ایشورواد کو بڑا مہتو ہے. ایک معبود حقیقی کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت. اگر اس ایک اللہ کی عبادت ہوگی تو ساری غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جائے گی. غیر مسلمین کو سمجھانا، بعض لوگ جب دعوت کی فضیلت سنتے ہیں، اس کی اہمیت سنتے ہیں، ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے دعوت دیں. اب مولانا ہمیں بتائیں کہ ہم ابتدا کیسے کریں، دعوت کی ابتدا کیسے ہو، یہ سوال ہوتا ہے بعض ساتھیوں کا. بڑی آسانی سے ہم دعوت کی ابتدا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی غیر مسلم ملتا ہے ہمیں، ہم اس سے بات کریں کہ بھائی کیسے ہو بھیا، ٹھیک ٹھاک ہے سب کچھ. ہم سب کا بنانے والا ایک ہے. یدی 2 یا 3 ہوتے تو ہم سب میں انتر ہوتا. کسی کی آنکھیں یہاں ہوتی، کسی کی پیچھے ہوتی. لوگ چناؤ کر لیتے، بھیا تیرا بنانے والا وہ ہے، اس کی پوجا کر، میرا بنانے والا یہ ہے، میں اس کی پوجا کروں. ہمارا سانچہ اور ڈھانچہ ایک جیسا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ہی کمپنی کا پروڈکٹ ہے، ہمیں کسی اور نے نہیں بنایا ہے، ہم سب کا خالق، ہم سب کا نرماتا وہ اللہ ہے، جسے عربی میں اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کا مطلب یہ ہے۔ بات چیت کی شروعات ہونے کے بعد ہم اسے آگے بڑھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں اسے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے اس پالنہار کی نشانیاں ہیں۔ ہمیں یہ سوریہ پورب سے نکل کر پچھم میں است ہوتے ہوئے ایک سندیش دیتا ہے کہ سنسار والو، جیسے میں است ہو گیا تمہارا بھی جیون است ہو جائے گا، جیسے مجھے کوئی مینج کر رہا ہے ویسے تم کو بھی کوئی مینج کرنے والا ہے۔ بجائے سوریہ سے گیان پراپت کرنے کے ہم سوریہ کی پوجا کر رہے ہیں، یہ ہماری سیوا کے لیے ہے۔ چاند کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی غائب ہوتا ہے، کبھی باریک ہو جاتا ہے، یعنی اس کا خود کا کنٹرول نہیں ہے، اس کو کوئی مینج کر رہا ہے۔ سورج بھی ہمیں سندیش دے رہا ہے، لیکن ہم اس سے گیان گرہن کرنے کے بجائے، شکشا لینے کے بجائے ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ تارے، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ اس نیلے گگن کے سوامی اللہ کا نرمان ہے، اس کی پوجا کی جائے، جس نے یہ ساری چیزوں کو بنایا ہے، جو سوئم نرماتا ہے۔ نرمت چیزوں کی پوجا نہ کی جائے، نرماتا کی پوجا کی جائے۔ اس کے لیے ہم غیر مسلموں کے سامنے کچھ قرآن کی آیتیں پیش کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا، ہے مانو گن، اپاسنا کرو، وندنا کرو، بھکتی کرو اپنے اس پالنہار کی جس نے تمہارا نرمان کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تمہارے پوروجوں کو بھی بنایا ہے۔ تمہارا بھی نرماتا ہے، تمہارے پوروجوں کا بھی نرماتا ہے، تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے بزرگوں کا بھی خالق ہے، اس کی پوجا کی جائے۔ لعلکم تتقون، یہی بچاؤ ہے۔ اگر بچنا چاہتے ہو گمراہی سے، پدبھرشٹ ہونے سے، سیدھے راستے سے غلط راستے کی طرف جانے سے بچنا چاہتے ہو تو اسی کی پوجا کرو۔ کیوں اس کی پوجا کرنی ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے دھرتی کو تمہارے لیے بچھاون بنایا ہے، والسماء بناء، آکاش کو چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء، آکاش سے ورشا کی ہے، فاخرج به من الثمرات، اور دھرتی سے تمہیں ان پردان کیا ہے، کھانا دیا ہے، گیہوں دیا ہے، ککڑی دی ہے، ساگ سبزی دی ہے۔ ایک ہی دھرتی ہے، ایک ہی زمین ہے، پانی بھی ایک ہی جا رہا ہے، لیکن اندر سے الگ الگ قسم قسم کے میوے اللہ فراہم کر رہا ہے۔ ککڑی میں الگ سواد ہے، کریلا کڑوا ہے، آم میٹھا ہے، سنترے کا ایک الگ مزہ ہے۔ الگ الگ پھل دینے والا وہ خالق کائنات اللہ ہم سب کا رب ہے۔ رزقا لکم، جس کو تم کھاتے ہو، فلا تجعلوا للہ اندادا، خبردار جاننے کے باوجود کہ یہ سارے کام وہ اللہ کر رہا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا نہ کرے۔ حکیمانہ انداز میں ہم کسی بھی ساتھی کو، کسی بھی بھائی کو دعوت دے سکتے ہیں۔ دعوت کی ابتدا اس تعلق سے اگر ہم قرآن کریم کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ اس میں سے ایک اہم ترین واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل خانے میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ دو اور ساتھی داخل ہوتے ہیں، اور وہ دو ساتھی غیر مسلم تھے۔ وہ دو ساتھی یوسف علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں کہ یوسف انا نراک من المحسنین، آپ تو بڑی خوبیوں والے انسان ہیں، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں، آپ تو بڑی خوبیوں والے انسان ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا۔ سننے کے بعد یوسف علیہ السلام نے فوراً کیا کہا ان لوگوں سے، ان ذیل خانہ کے ساتھیوں سے کہا کہ تمہیں
جو کھانا ابھی جیل میں ملے گا اس کے آنے سے پہلے میں تم کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ ان لوگوں نے کیا پوچھا یوسف علیہ السلام سے؟ خواب کی تعبیر۔ یوسف علیہ السلام سیدھے خواب کی تعبیر بتاتے، بات ختم۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی بھی شخص ہم سے گفتگو کرنے آ رہا ہے، وہ ہمیں موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم اس کو دعوت دیں۔ کوئی بھی شخص ہم سے آ رہا ہے، بھائی اسلام میں ایسا کیوں ہے، اس نے ہمیں موقع دیا، غنیمت جانے اور اس کو ایکسپلین کرے اسی وقت۔ یہ زمین جو ہے ہندوستان کی بڑی ہی زرخیز ہے، بہت سارے موقع ملتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کے، لیکن لوگ اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی، خواب کی تعبیر بتاتے، بات ختم۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ جو کھانا تمہیں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تم کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ذالکما مما علمنی ربی، میں خواب کی تعبیر اس علم کی وجہ سے بتاؤں گا جو مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواب کی تعبیر پوچھی، بتا دیتے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ کریڈٹ اللہ کو دیا۔ کہا میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، یہ اس علم کی بنا پر ہے جو مجھے میرے رب نے دیا۔ اب رب کون ہے اس کا تعارف، رب کا تعارف کیا کہا؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم المشرکون کے الفاظ آئے ہیں۔ نہیں، انی ترکت، میں نے ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا۔ کن لوگوں کا؟ لا یؤمنون باللہ، جو ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ایسے نافرمان لوگ، ایسے کافر لوگوں کا راستہ میں نے چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں کہا یوسف علیہ السلام نے تم لوگ گمراہ لوگ ہو، کیا پوچھنے ہو بھگ، گمراہ لوگ ہے، مجھے بھی گمراہ کر دو گے۔ میں نے ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا جو ایک اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، ایسے کافروں کا راستہ چھوڑ دیا۔ پھر میں تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ تعارف یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہ تھی جب کسی غیر مسلم سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم الگ ہے، وہ الگ ہے، قریب اس کو لایا جائے۔ یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے۔ نبیوں نے کیسے، جب بھی کسی نبی سے کسی نے سوال کیا تو نبی علیہ، جتنے بھی نبی ہیں آپ دیکھیے، واقعات پڑھیے، نبیوں نے کیا کیا؟ کہا ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، انا ناصح امین، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ ہندی میں کیا کہیں گے اسے؟ ہم آپ کے شبھ چنتک ہیں، ہمیں آپ کی چنتا ہے، ہم آپ کی چنتا کرتے ہیں۔ غیر مسلموں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان ان کے دشمن ہے، مسلمانوں کو جمعہ میں یہ سکھایا جاتا ہے، مسلمانوں کو جمعہ میں وہ سکھایا جاتا ہے۔ آئے دیکھیں کیا سکھا رہے ہیں ہم تمام مانو جاتی کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ سماج میں پھیلا ہوا اندھکار سماپت ہو جائے۔ آستھا کے نام پر، بھکتی کے نام پر لوگ انسانوں کو گمراہ کر رہے، مورخ بنا رہے، آپس میں انسان کو انسان سے لڑا رہے۔ اگر سارے انسان ایک اللہ کے ماننے والے بن جاتے ہیں تو سماج میں ایسے ہی پرکاش پھیل جائے گا، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جس کے من میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ اپنی آخرت کو سوچ کر کانپ اٹھے گا، اور جس کے من میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، جو اوپر والے کو مانتا ہی نہیں، وہ کس سے ڈرے گا؟ اوپر والے پر ایمان لانا، اس کی پوجا کرنا ہر انسان کی فطرت میں ہے، لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ راستہ غلط چن رہا ہے۔ صحیح راستہ کیا ہے؟ اس پالنہار کے بارے میں گیان پراپت کرے، وہ اللہ، کیوں اس کی عبادت کرنا ہے؟ اچھا، اللہ کو عربی میں لفظ اللہ ایک یونیک نام ہے۔
परमेश्वर, परमात्मा, परमपिता, ऐसे अलग अलग नाम आते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए कोई नाम अलग से नहीं आता। अल्लाह का जाती नाम अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के सिफाती नाम बेशुमार है, उसके अस्माए हुस्ना बेशुमार है। अल्लाह नाम पर गौर करने से हमें मालूम होता है सच्चा माबूद यानी इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है। मुसलमान पैगंबर मोहम्मद की पूजा नहीं करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम ने तमाम मुसलमानों को उस अल्लाह से जोड़ा। कोई आप अलैहिस्सलाम की बात को सुनकर मुतासिर भी हो जाता और अल्लाह के रसूल की तारीफ कर देता तो अल्लाह के रसूल फौरन रोक देते। आपकी जुबान से अल्लाह ने कहलवाया भी है। क्या कहलवाया है? कुल, आप कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुम, मैं तुम्हारी ही तरह एक इंसान हूं, लेकिन तुम में और मुझ में फर्क है। क्या फर्क है? यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, मेरी तरफ आसमान से वही का नुज़ूल होता है कि हम सबका माबूद अल्लाह है। वमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही, तो जो भी चाहता है उस रब के दर्शन हो जाए, उस रब से मुलाकात हो जाए, उस रब को देख लें, फलयअमल अमलन सालिहा, तो उसको चाहिए कि वह आमाले सालिहा करे। आमाले सालिहा करने के लिए हमें यह जिंदगी मिली है। जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है, आमाले सालिहा करना है। अब इस दुनिया में रहने वाले सारे इंसान अपने अपने दिमाग से अच्छा अमल करके आ जाएं और उनको लगे यह अच्छा अमल है, तो आपस में इंसान ही लड़कर मर जाएंगे। क्यों? एक बोलेगा मेरा अच्छा अमल है, दूसरा बोलेगा मेरा अच्छा अमल है, तीसरा बोलेगा मेरा अच्छा अमल है। सारे इंसान एक साथ मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं? जब सारे इंसान उस ऊपर वाले के अमल को एक्सेप्ट कर लें। वो हमारा रब है, वो जानता है कि हमें कैसे रहना है, उसने हमें रास्ते बताए हैं। अगर सारे इंसान उस रब के मानने वाले बन जाएंगे तो इख्तलाफात इंसानियत के खत्म हो सकते हैं। इसलिए उस रब को पहचानना जरूरी है। अल्लाह इलाह से बना हुआ लफ्ज है। आज देखिए, लोग, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, सूरज को लोगों ने माबूद बनाया, चांद को लोगों ने माबूद बनाया। कभी सूरज ने कहा मेरी पूजा करो, चांद ने कहा मेरी पूजा करो, पहाड़ों ने कहा मेरी पूजा करो, किसी महापुरुष ने कहा मेरी पूजा करो? कभी नहीं कहा। लेकिन हम अल्लाह की इबादत करें या ना करें, उसका नाम हमें बताता है सच्चा माबूद, यही पूजा के योग्य है, तो हमें उसकी पूजा करनी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर देखिए कई सारे मुसलमान आज कोई अच्छी बात करता है तो लोग उसका पैर भी धोकर पीते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में लोगों को रोका इबादत से। एक महापुरुष आप अलैहिस्सलाम, बेहतरीन इंसान, लोगों को रोकते रहे जिंदगी में कि लोगों मेरी पूजा मत करना। ऐसा कहीं से मालूम भी पड़ता। एक सहाबी रसूल ने कहा माशा अल्लाह शित, ए अल्लाह के रसूल जो आप चाहे और अल्लाह चाहे। अल्लाह के रसूल को गुस्सा आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने कहा अजलतनी वल्लाहु निद्दा, क्या तूने मुझे उस अल्लाह का शरीक ठहरा दिया? ऐसा मत कहे जो मैं चाहूं और अल्लाह चाहे, बल माशा अल्लाह वहदा, बल्कि ऐसा कहे कि जो अकेला अल्लाह चाहे, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। अल्लाह के रसूल रोकते थे सहाबा इकराम को। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में, आपका बच्चा आपकी गोद में है, इब्राहिम फौत हो गया है, इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके बेटे का नाम है। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू है, कहते हैं इब्राहिम तुझसे बिछड़ने का बहुत दुख है, दिल उदास है, आंखों में आंसू भी है, लेकिन जुबान से वही निकलेगा जिससे अल्लाह राजी हो। इस दरमियान एक सहाबी रसूल कह देते हैं पता है आज सूरज ग्रहण है। क्यों लगा? क्योंकि इब्राहिम फौत हुए इसलिए सूरज ग्रहण लग गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उस सहाबी रसूल की तरफ देखकर कहा कि सूरज और चांद ग्रहण का किसी के मरने और जीने से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह अकबर। फौरन रोका। जिंदगी भर रोकते रहे। आखिरी अय्याम में अल्लाह से दुआएं करते रहे। क्या दुआ करते थे? कहा लान अल्लाह, लानत हो
یہود والنصارى، یہودیوں اور نصرانیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، زندگی بھر روکتے رہے، آخری ایام میں بھی روک رہے ہیں، اور آخری ایام میں آپ کے الفاظ کیا ہے کہ میری قبر کو پوجا کا استھان مت بنانا، مرنے کے بعد میری پوجا مت کرنا۔ آج مسجد میں ہمیں ایسے پروگرام رکھنے کی ضرورت ہے، اس سے میل ملاپ بڑھے گا۔ غیر مسلمین کے لیے آپ ہماری مسجد میں آ کر دیکھیں، غیر مسلم جب مٹھائی کا ڈبہ دیتے ہیں دیوالی میں تو لوگ سوال کرنے آ جاتے ہیں، مولوی صاحب مٹھائی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ارے اس نے تجھے سبق سکھایا، سبق تو سیکھ لے، تجھے وہ سبق سکھایا جو اللہ کے رسول نے سکھایا تھا، کہ وہ مسلمان نہیں جو پیٹ بھر کھائے اور پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ اس نے تجھے سبق کیا سکھایا؟ کیا تو عید کے موقع پر شیرخرما بناتا ہے اس کے گھر میں پہنچاتا ہے؟ اس نے دیوالی کی مٹھائی پہنچا دی تجھ کو، اور تو سوال کر رہا ہے۔ درست نہیں ہے دیوالی کی مٹھائی کھانا، لیکن ہم یہاں عبرت حاصل کریں۔ اللہ اکبر، ہمیں ایسے پروگرامز رکھنے چاہیے کہ ہماری مسجد میں آ کر دیکھیں۔ ممبئی میں کئی سارے علاقوں میں ایسے پروگرامز ہوئے، وزٹ مائی مسجد، جا کر باقاعدہ غیر مسلمین آتے ہیں، پہلے جیسے ہی غیر مسلم آ رہے وضو خانے میں لے کر جا رہے غیر مسلموں کو، یہ وضو خانہ ہے، یہاں مسلمان وضو کرتے، کیسے کرتے پورا طریقہ بتایا گیا، مسجد کے اندر لایا گیا۔ یہ ممبر ہے، یہاں پر جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے، یہ مصلی ہے، مصلی میں نماز پڑھی جاتی ہے اور سارے لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اچھا رزلٹ رہا۔ دو فائدے ہوئے، یا تو سامنے والے کی غلط فہمی دور ہو جائے گی، یا تو وہ صحیح راستے کو اپنا لے گا۔ ہمیں ایسے پروگرام کرانے چاہیے کہ برادران وطن سے کے دلوں سے غلط فہمیاں دور ہو، اذان کا معنی اور مفہوم بتایا جائے، اللہ کا معنی اور مفہوم بتایا جائے، اسلام کا معنی اور مفہوم بتایا جائے۔ ہم غسل کیسے کرتے ہیں، صرف زیادہ بڑی بات نہیں، میت کو کیسے کفن دفن کیا جاتا ہے، بہت عبرت والا معاملہ ہے۔ میں نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کئی لوگوں کو جلتے ہوئے، میرے والد کی چتا کو جلا دیا گیا، میرے چاچا کی چتا کو جلا دیا گیا۔ میں نے عبرت حاصل کی، زندگی میں ہی دنیا میں لوگوں نے اپنے گھر والوں کو جلایا ہے۔ اگر ہم جو غسل کا طریقہ ہے اس کا پروگرام رکھتے ہیں، غیر مسلمین کے سامنے بتاتے ہیں کہ ایسے غسل دیا جاتا ہے، ایسے عطر لگایا جاتا ہے، ایسے کفن پہنایا جاتا ہے، اس میں بھی مرنے کے بعد بھی سطر کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ غیر مسلموں میں نہیں ہے، پورا کپڑا نکال دیتے ہیں، گرم گرم پانی ڈال دیتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ یہ ساری چیزیں عبرت کی چیزیں ہیں جو ہم غیر مسلموں کے سامنے کر سکتے ہیں، اور یہ ان کے دلوں میں بہت اثر انداز کرے گی یہ چیزیں، لیکن ہم اللہ اکبر نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، کرنے کی ضرورت ہے، اس سے غلط فہمیاں دور ہوگی تو کل کے دن وہ غیر مسلم اس نیتا کو جواب دے گا، یہ میرا بھائی ہے، میں نے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے مسجد میں۔ میں سلفی مسجدوں کی بات نہیں کرتا، عام مسجدوں کی بات کرتا ہوں۔ ہم نے مسجدوں میں بورڈ لگا دیے، فلا 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 ہماری مسجد میں نہ آئے، تو بھائی مسجد کے باہر لکھ دے ابا جان کی مسجد کوئی نہیں آئے گا۔ اگر مسجد ہے تو سب آئیں گے، تیرے باپ کے گھر میں ہمارا کیا کام ہے کہ نہیں؟ تیرے ابا کا گھر ہے، تو سلامت رہے، تیرا ابا سلامت رہے بیٹا، مسجد ہے تو ہم آئیں گے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیے، ایک بدو بکری کا چرواہا مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تلواریں نکال لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رک جائیں، اس کو پیشاب کر لینے دیں۔ پیشاب کر لیا اس نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب پیشاب کر رہا تھا وہ دیکھ کر ڈر گیا، سارے لوگ تلوار نکال لیے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سائیڈ میں لیا اسے، کہا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، میرے بھائی یہاں آپ کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک ڈول پانی لیجئے، بہا دیجئے، صاف کر دیجئے۔ اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے اللہ سب پہ رحم کرنا محمد کے سوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی رحمت کو محدود مت کر۔ اللہ اکبر،
دیکھ ایسے دعوت کا کام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتی ہیں میرے بھائیوں. ہم جو لین دین کرتے ہیں, جو گفتگو کرتے ہیں, جو بات چیت کرتے ہیں, ہماری بات چیت دعوت ہے, ہمارا کردار دعوت ہے. ہمارے کردار میں اگر نبوی اسلوب نہیں ہے تو ہم اپنی آخرت کی فکر کریں میرے بھائی. سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کس راستے پہ جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. مجھے وقت نہیں معلوم تھا, ایسا بتایا گیا تھا 1:10 تک کے بولنا ہے, 5 منٹ زیادہ لے لیا, اس کے لیے معافی چاہوں گا. اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, خاتمہ بالخیر عطا فرمائے, اور ہمیں اسلام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کی یہ جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے, جس کی پرواہ کرتے ہوئے صحابہ کرام, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہا اللہ نے, امن والے شہر کی قسم. بتائیے اس شہر سے محبت نہیں ہوگی صحابہ کو؟ نہیں ہوگی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جو لوگ موجود ہیں, جو موجود نہیں ہیں, ان تک کے پہنچ جاؤ, کیا صحابہ کو محبت نہیں ہوگی؟ اس کے باوجود دیکھیے آج جا کر وہاں کے قبرستان میں کتنے صحابہ کی قبر ہے موجود. مشکل سے 10,000 بھی مل جائے تو بہت مشکل ہے. سارے کہاں گئے؟ پوری دنیا میں پھیل گئے. اگر وہ یہاں نہیں آتے, آج ہم بھی کسی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس طرح اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں, ایک عہد کریں کہ روزانہ کم سے کم ایک غیر مسلم سے اچھے انداز میں بات تو کروں میں. ہماری باتوں سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں. میرے گھر میں خود میرے والد جب کوئی مسلمان آتا پتہ پوچھتا, دیکھیے چھوٹی سی بات بول رہا ہوں, بات ختم کر رہا ہوں. پتہ پوچھ رہا ہے کوئی مسلمان, میرے والد نے بتا دیا پتہ, سیدھے چل دیا. میرے والد بلاتے تھے, دیکھو دیکھ رہے ہو ان کے سنسکار, ایسے میرے والد بولتے تھے. ان کے پاس کوئی سنسکار نہیں ہے, دھنیہ واد تک نہیں کہا اس نے. جبکہ اللہ کے رسول کی کیا تعلیم ہے؟ کیا تعلیم ہے؟ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. بات چھوٹی سی ہے, لیکن یہ دعوتی پہلو سے دیکھیں کہ غیر مسلم اس کو بھی نوٹ کرتا ہے. ہم امت دعوت ہے, ہماری گفتگو, ہماری باتیں, ہمارا سب کچھ, ہمارا اخلاق دعوت ہے میرے بھائیو. اس لیے ہم غیر مسلموں کے سامنے اللہ کے لیے, اللہ نے جو دین کے لیے ہمارا انتخاب کیا اس کے لیے ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی شدت پسند ہے تو ہمیں وہاں پر بات کو رکھنا ہے اور وہاں سے نکل جانا ہے. لیکن ہم بات تو رکھیں مارکیٹ میں, ہمارے پاس اچھا پروڈکٹ ہے لیکن پھر بھی مال نہیں رکھ رہے, تو ہم سے بڑا کمزور ویاپاری کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم تسلیما کثیرا.